زنیر صاحب کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو بعض جگہ کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے اور صاحبین کے قول کو لیا جاتا ہے، وضاحت فرماتے ہیں۔ ہم تو امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں، پھر صاحبین کے قول پر کیوں عمل کیا جاتا ہے؟ زنیر صاحب انڈیا سے۔ تقلید کا مطلب اکثر غلط بیان کیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ تقلید صرف ایک امام کی پیروی کا نام نہیں ہے۔ تقلید کا مطلب ہوتا ہے ایک فقہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کی بحث کے بعد مرتب ہوا ہو اور اس کی جو نسبت ہے وہ ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی طرف ہو۔ تو چونکہ زیادہ تر اس میں تحقیق امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے اور اسی طرز پہ انہوں نے اجتماعی نظم بنا کے تحقیق کی کام کی بنیاد ڈالی اور پھر ان کے شاگردوں نے اس کو ریٹن فارم میں مرتب کیا، اس لیے اس فقہ کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہو جاتی ہے یا امام شافعی کے فقہ کی طرف امام شافعی کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن نہ تو امام ابو حنیفہ کے فقہ میں سب قول امام ابو حنیفہ کے لیے گئے ہیں، نہ امام شافعی کے فقہ میں سارے اقوال امام شافعی کے لیے گئے ہیں، نہ امام مالک کے فقہ میں سارے اقوال امام مالک کے لیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر امام مالک کے نزدیک رکعتیں تراویح کی 36 ہیں، لیکن جو فقہ مالکیہ ہے، میں نے جو اس میں تحقیق کی ہے، اس میں 36 نہیں، اس میں 20 رکعتیں ہی ہیں۔ اور فقہ حنبلی میں بھی ہر قول امام احمد کا نہیں لیا گیا، کچھ اقوال کو چھوڑا گیا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چاروں فقہ کے وہ اقوال جو مفتہ بھی ہوں، یعنی جس پہ فتویٰ دیا جائے، اس مفتہ بھی قول کو فالو کرنا تقلید کہلاتا ہے۔ اور تقلید کا مطلب یہ نہیں ہوتا بغیر دلیل کے اس کو فالو کرنا، بلکہ ہوتا ہے بلا مطالبہ دلیل۔ مطالبہ یعنی دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا انسان، کیوں؟ اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ جن علماء نے یہ کام کر لیا ہے وہ دلائل کی روشنی میں مرتب کیا ہے۔ تو اب ہر شخص کے سامنے دلائل نہیں آتے، اور اگر پوچھیں تو دلائل دے بھی دیے جاتے ہیں ان کو۔ تو اس لیے فقہ حنفی میں بعض اقوال ایسے ہیں جو امام حنیفہ کے نہیں لیے گئے۔ اس کی مثال ہے 2.5 سال امام صاحب کے نزدیک رضاعت کی مدت ہے، فقہ حنفی میں 2 سال ہے۔ اب یہ کون سی مواقع پر امام حنیفہ کے قول کو چھوڑا گیا ہے یا امام شافعی کے قول کو، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے مشائخ کو لگتا ہے کہ اس بارے میں بہت صحیح اور واضح حدیث موجود ہے جو صاحبین کے فقہ کو، صاحبین کی فقہ تو نہیں کہنا چاہیے، صاحبین کی رائے یعنی امام حنیفہ کے شاگرد جو تھے ان کی رائے اس میں مضبوط ہے، تو اس بیس پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ضرورت کی بیس پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ اس بیس پہ چھوڑا جاتا ہے کہ جیسے امام ابو یوسف رحمہ اللہ قاضی القضاء تھے، پوری دنیا یعنی عالم اسلام کے سب سے بڑے جج تھے، تو پریکٹیکلی وہ جج بن کے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو اب عدالت سے متعلق جو مسائل ہوں گے اس میں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہوتا، امام ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ پریکٹیکلی جج بن چکے تھے، امام حنیفہ نے تو جج بننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ظاہر ہے جو پریکٹیکلی جج بن کے رہا ہو اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ چند اصول ہیں جن کی بیس پہ جو مشائخ ہیں انہوں نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے کہ کس موقع پہ کس کے قول کو پہ فتویٰ دیا جائے گا، اور وہ فتویٰ دیا جا چکا ہے۔ اب اس میں ہر آدمی کو چینجنگ کی اجازت نہیں ہے، اس سے تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ باقی اس پہ میں ڈیٹیل سے بیانات میں کئی بار بتا چکا ہوں اور تفصیل سے بات کر چکا ہوں میں، اب یہ تو مسائل میں زیادہ ڈیٹیل پہ بات نہیں ہوتی۔